آپ کو یاد ہو تو اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا جی کہ آپ جو مسلمان ہیں وہ امت وسطیٰ بنائی گئی ہے، یعنی امت ایسی امت خیر، یہاں اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ بھلائی کرنے والی لوگوں کے لیے آپ کو نکالا گیا ہے کہ بھلائی کا حکم آپ دو، اور اللہ جی کو کوئی دین قبول نہیں سوائے اسلام کے، اور کوئی دین، اور آج کے اس رکوع میں ہم جو پڑھیں گے اس میں تھرو آؤٹ یہی بات کہی گئی ہے کہ امت مسلمہ، اگر تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہارے اعمال قبول ہے، ورنہ تمہارے صالح اعمال کے لیے یہ کہا گیا حبطت اعمالکم، تمہارے صالح اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہو، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بھی بہت بہتر ہوتا، منہم المؤمنون، ان میں کچھ ایمان والے ہیں، کن میں؟ اہل کتاب میں۔ یہ پیچھے اہل کتاب کا ذکر چل پڑا ہے، اب کچھ باتیں اہل کتاب کے بارے میں ہی ہوں گی، اور آگے کہا وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو فسق و فجور والے ہیں، نافرمان ہیں۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، ہرگز نہ وہ تم کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے، ہاں تھوڑی سی اذیت دیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی لفظ ایسا جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو نشان لگا لیجئے، اس کو پوچھ لیجئے۔ لَن يَضُرُّكُمْ، تم کو، یدرو لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں تو مارنے کے معنوں میں آتا ہے، تو یعنی آپ کو شدید تکلیف نہیں دے پائیں گے، ہاں تھوڑی بہت کوفت، یہ جو باتیں شتیں کر رہے ہیں ان سے آپ کو ہوگی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کریں یا تمہارے ساتھ قتال کریں گے، يَوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹھ، ادبار ہوتا ہے پشت، وہ تمہاری طرف پشت پھیر لیں گے، یعنی وہ جرأت والے نہیں ہیں، بزدل لوگ ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ سامنے آ کے تمہارا مقابلہ کریں گے، وہ پیچھے، جب تم ان کے سامنے قتال کے لیے جاؤ گے تو پیٹھ موڑ کے پشت دکھا دیں گے، اور لڑائی میں پشت دکھا دینا ہار ماننے والی بات ہوتی ہے ہمارے اسلامی قوانین کی مناسبت سے۔ آگے کہا ثم، پھر لا ینصرون، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا یا وہ مدد نہ کیے جائیں گے، پیسے وائز کا جملہ۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ذلت ان پر مسلط کر دی گئی ہے وہ جہاں بھی جائیں گے۔ آپ نے سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، کم ہمتی ان پر تھوپ دی گئی ہے۔ یہ بھی، یہ میں جو بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے بیشتر مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، یہ تھوڑی سی چینج کے ساتھ یہی کہا گیا، بات کس کی ہو رہی ہے؟ اوپر اللہ جی نے اہل کتاب کہہ کے مخاطب کیا ہے، لیکن یہاں اسپیسیفک یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی، اور تو آپ کو یاد ہوگا کہ عیسائیت جو تھی وہ اپنے پورے عروج پر تھی، ان میں بہت سارے بہت قابل پادری موجود تھے۔ آپ کو یاد ہے بحیرہ راہب جو تھا، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چھوٹی عمر میں پہچان لیا تھا،
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس ان چیزوں کا علم موجود تھا، لہذا وہ اسی حوالے سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہود کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، اور یہ بات سورہ بقرہ میں بھی یہود کے بارے میں کہی گئی ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ بات آگے کہا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ۔ اب یہ بات جو ہے کہ ذلت ان پہ تھوپ دی گئی ہے، اور وہ جہاں بھی پائے جائیں گے ذلیل ہوں گے۔ ہاں مگر حبل رسی کو کہتے ہیں نا، آپ نے پڑھا اس سے پہلے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو یہاں کہا کہ سہارا، رسی کیا ہے؟ ایک سہارا، تو یہاں سہارا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کا کبھی ان کو سہارا مل جائے یا کبھی وہ لوگوں کا سہارا لے لیں۔ یعنی یہود ذلیل اور رسوا ہوں گے دنیا میں، کبھی وہ اللہ کے سہارے پہ قائم ہوں گے اور کبھی وہ عیسائیت کے سہارا لے کر کھڑے ہوں گے۔ اور آج بھی اگر یہود کھڑا ہے، اسرائیل کھڑا ہے، تو عیسائیوں کے سہارے پہ کھڑا ہے، خود سے نہیں کھڑا۔ اس سے پہلے امریکہ اس بات کی کو ریکگنائز کر کے بیان دے چکا ہے کہ ہم نے جو اسرائیل کی پوری جنگ لڑی ہے وہ یہودیوں کے لیے لڑی ہے۔ آج بھی جو ہو رہا ہے یہودیوں کے لیے ہی لڑی جا رہی ہے، تو لڑ تو امریکہ ہی رہا ہے نا، تو وہ عیسائیت کا سہارا لے کر وہ کھڑے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر کم ہمتی تھوپ دی گئی، ذَلِكَ، اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، یہ کہ وہ، کانو تھے، یکفرون، انکار کرنے والے، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات سے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ چونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، یہ جانتے ہیں ان کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر موجود ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمانی کتابیں اترتی ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ام الکتاب اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں سے ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود وہ صرف اپنی منفعت کے لیے، اپنی فائدے کے لیے، اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے، اپنی دنیاوی کرسیوں کے لیے، اپنے دنیاوی جاؤ حشمت کے لیے، وہ اللہ کے نبی کو نبی ماننے سے منکر ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان پر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ تھوپ دی گئی ہے، کم ہمتی تھوپ دی گئی ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق۔ کون بتائے گا حق قتل کون سے ہیں؟ جی زور سے بولیں تھوڑا۔ قاتل کی موت، مرتد کی موت، مرتد کا قتل، مرتد کا قتل، قاتل کیسے وہ قصاص کا قتل دو، قصاص، اور جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بالکل شادی شدہ زانی جو ہے وہ، اور چوتھا ایک اور ہے جہاد میں جو ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے جہاد میں ہو۔ 4 قتل ہیں۔ چوتھا قتل جو ہے شادی شدہ زانی۔ آگے دیکھتے ہیں، اور وہ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ کوئی نبی کے قتل کی مثال؟ حضرت یحییٰ، جی حضرت یحییٰ، اور حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ اور آج چونکہ نبی نہیں آنا، تو آج امت مسلمہ میں کون ہیں جن کو قتل کر دیا جائے تو یہ آیت فٹ ہوتی ہے؟ علماء دین، جیسے وہ جو تھے اہل حدیث جو سعودی عرب چلے گئے تھے،
جن کو وہاں دفنایا بھی گیا تھا. ایک تو یہ ہے نا جو یہاں ایئر لائن میں جن کو قتل کیا گیا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک. اور ان کو بھی تو ڈاکٹر عثمان کون تھے جو کراچی میں ایک مدرسے کے ہیڈ تھے, ان کو جامعہ نعیمیہ. ہاں بہرحال مقصد یہ ہے کہ بات سمجھ آنی چاہیے. چونکہ نبی آج نہیں آئیں گے, نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تو آج یہ آیت کس پر فٹ ہوگی؟ ان پر جو دین کا کام کر رہے ہیں. اگر ان کو بھی قتل کیا جاتا ہے تو وہ اسی آیت کے زمرے میں آئیں گے. آگے کہا گیا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا كَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ اس لیے کہ وہ نافرمان ہیں, عَصَوْا, اور حدوں کو پار کرنے والے ہیں, حدوں سے تجاوز کرنے والے ہیں. اس لیے لَيْسُوا سَوَاءً, یہ سارے برابر نہیں ہیں. یہ اللہ جی آگے خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ سارے یہود و نصارہ یا سارے اہل کتاب برے ہی نہیں ہیں. من اہل الکتابی, اہل کتاب میں سے, امتن, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, قائماتن, قائماتن, زاویہ قائمہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو تھوڑا سا بھی میتھ پڑھا ہوا ہے تو اس کو پتہ ہے زاویہ قائمہ کیا ہوتا ہے. وہ 90 90 ڈگری کا کیا مطلب ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا, ادھر جاؤ گے تو ہادھا زاویہ, ادھر جاؤ گے تو منفرجہ زاویہ بن جائے گا. ایسے ہوتا ہے جو 90. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا. تو سیدھا سیدھے راستے پر ہیں. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قائمہ, آپ قیام بھی کرتے ہیں, وہ بھی اسی کا, اس کا بھی مادہ یہی ہے کہ یتلون آیات اللہ, وہ اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں, انا اللیل, راتوں کو, وہم یسجدون, اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں. یعنی اب یہاں ہمیں اللہ جی بتا رہے ہیں کہ جتنے یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں ان میں سارے لوگ خراب نہیں ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور راتوں کو سجدے بھی کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور روز آخرت پر بھی. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, وہ حکم دیتے ہیں اچھائی کا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور وہ برائی سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, خیرات میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, جلدی کرتے ہیں. سرعت ہوتا ہے نا, جلدی کرنا, سرعت کے ساتھ جانا. تو یہ یسارعون, وہ جلدی کرتے ہیں, بھاگتے ہیں خیرات کرنے کے لیے. وَأُولَئِكَ هُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, یقیناً یہ لوگ صالح لوگ ہیں. کون؟ اب یہاں اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بھی اچھے لوگ موجود ہیں. اور وہ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور خیرات کرنے میں جلدی کرتے ہیں. تو یہ صالح لوگ ہیں اہل کتاب میں سے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَغْفِرُوا, اور جو بھی نیکی کرے, من خیر, بھلائی کریں گے, وَلَنْ يَغْفِرُوا, تو اس کا انکار نہ کیا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ اس کو تسلیم کیا جائے گا, اس کو ایکنالج کیا جائے گا, اس کی قدر کی جائے گی. آپ جو بھی اچھائی کا کام کریں گے تو وہ اللہ کا قدردان ہے. واللہ علیم بالمتقین, یقیناً اللہ متقیوں سے خوب واقف ہے. کون بتائے گا؟ ابونا مجھے بتاؤ متقی کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگار, مطلب کیا ہے؟ اللہ کی, ہاں مطلب کیا؟ اس کو کھولو نا ذرا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے متقی بننا ہے, مجھے بتاؤ کہ کیسے بنوں. جو بات کی نماز قائم کرتے ہیں,
جی جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور غیب پر علم غیب کے بارے میں اس پہ یقین کرتے ہیں. دو لفظوں میں اگر ہم کہیں آمنو وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں. دو لفظوں میں اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صالح اعمال میں چلے جاتے ہیں، یا دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے ہیں، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو گویا ہم نے یہ دیکھا کہ متقی کے بارے میں اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے انکار کیا، لن تغنیا، نہ فائدہ ہوگا ان کو، انہم، ان سب کو، اموالہم، ان کے مالوں کا، واولادہم، نہ ان کی اولادوں کا، من اللہ شیئا، کچھ بھی اللہ سے نہ بچا پائے گا ان کو. کس طرح؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں کچھ مددگار ثابت نہ ہوں گے. اسی طرح کی آیت شفاعت کے بارے میں ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ آئے ہوئے ہیں. کیا تھی اگر کسی کو یاد ہو تو؟ لا شفاعت ہو، کوئی بھی بدلہ، کوئی بھی سفارش، کوئی فدیہ، کچھ بھی قبول نہیں کیا. ہاں نہیں، وہی میں آیت ہی ریکال کر رہی تھی کہ آیت مجھے آ جائے تو وہ میں آیت ہی پڑھوں، لیکن ترجمہ یہی ہے کہ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعۃ ولا عدل، اس طرح کی آیت ہے. جس کا مطلب یہی ہے کہ اس دن سے بچو جس دن کوئی شفاعت کام نہ آئے گی اور کوئی بدلہ وصول نہ کیا جائے گا. اور یہاں اللہ جی نے یہی بات کہہ دی کہ اولاد اور مال آج جس کی خاطر دنیا میں ہم مرتے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں روز حشر یہ تمہارے لیے کچھ بھی نہ کر پائیں گے. پنجابی میں کہتے ہیں، ایک حکایت ہے، جنہ پیچھے پاپ کمایا کتے نہیں ہو کر دے. مطلب یہ ہے کہ اولاد کی خاطر گناہ کرتے ہیں ہم، پاپ کمایا تو وہ پنجابی کا وہ فکرہ پھر سے ریپیٹ کریں، جتنا پیچھے پاپ کمایا کتے نہیں ہو کر دے، یعنی ہاں مطلب وہ کام نہیں آتے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہاں اللہ جی نے کہہ دیا یہی وہ جہنمی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثال ان کی ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا. وہ اب یہ سوال جو ہے اس کو پہلے ترجمہ کر لوں. مثال ان لوگوں کی جو حیات دنیا میں خرچہ کرتے ہیں. کیا ہے مطلب؟ کیا ہے کہ دنیاوی سارے کام کرنے کے لیے جو خرچہ کرتے ہیں اللہ کی راہ پہ جانے کے لیے نہیں، اپنی دنیاوی ضروریات اور دنیا کی سج دھج رونق زینت کے لیے جو خرچہ کرتے ہیں، اللہ جی ان کی مثال دے رہے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کمثل ریح فیہا سر، جیسے کہ زوردار آندھی ہو اور اس میں پالا یا برف یا اولے یا بھی موجود ہو. اب یہ والی آندھی اور یہ والا جو ہے طوفان، یہ فصلوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا بلکہ فصلوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو اللہ جی اس کی مثال یہ پیش کر رہے ہیں کہ جو خرچہ کرتے ہیں دنیا داری کے لیے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زوردار آندھی چلے اور اس میں ہو برف کے اولے بھی ہو، فَأَصَابَتْ حَرَسًا، تو وہ پہنچ جائے کھیتی کو، قوم ظلموا، ایسی قوم کی جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، انفسہم، نفسوں پر،
فَأَخْلَقَتْهُ تو اور ان کو ہلاک یا تیس نیس کر کے رکھ دے گی۔ بات کے مفہوم کو سمجھیے، وہ لوگ جو صرف دنیا میں اپنے نام اپنے کام دنیا داری کے لیے خرچہ کرتے ہیں، وہ خرچہ ان کا اس طرح ضائع ہو جاتا ہے جس طرح کہ آپ نے ایک کھیتی لگائی تھی اور اس پر زوردار طوفان آیا اور آندھی چلی اور اس میں اولے بھی پڑے اور اس نے ساری کے ساری برباد کر کے رکھ دی۔ مت سمجھو کہ دنیا میں کیا ہوا آپ کا خرچہ پیسہ آخرت میں کہیں کام آئے گا، اگر وہ دین کے لیے نہیں یا کسی کی ضرورت کے لیے نہیں ہے تو۔ آگے کہا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسوں پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، رازدار نہ بناؤ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو۔ اب بات ہے رازدار کی، دوستی کی بات نہیں ہے۔ دوستی جو ہے وہ کس نے کہا تھا؟ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو بات یہ ہے کہ ہاتھ ملانا ہے، اخلاق سے گرنا نہیں ہے۔ اخلاقیات کا درس ہمارا دین تھرو آؤٹ دیتا ہے، لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ اصل میں اوس اور خزرج کے یہود قبیلے مدینہ میں موجود تھے، اور وہ ہم جو وہاں پر مسلمان لوگ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، اللہ کے نبی نے انصار اور بھائی بھائی بنا دیا تھا نا اخوت کے حوالے سے، جو ہجرت مہاجر اور انصار دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اب سادہ لوگ مسلمان کیا کرتے تھے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خفیہ باتیں راز کی باتیں ہوتی تھی وہ یہود کے ساتھ شیئر کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہاں جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے یہود کا کردار، وہ کیا ہے کہ وہ سامنے آ کے نہیں لڑیں گے، وہ اگر آپ سامنے ان کے جائیں گے تو وہ پشت پھیر کے دوسری طرف منہ کر لیں گے، لیکن وہ خفیہ طور پہ ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے تھے۔ آگے اللہ جی اس کی وضاحت کریں گے۔ لا یعلونکم خبالا، نہیں وہ پیچھے رہیں گے کسی خباثت سے۔ یہ اللہ جی نے ان کی بیان کر دی صرف کہ اگر ان کو موقع ملے گا تو وہ حد درجہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آگے کہا ودو، چاہتے ہیں وہ، ما انتم، کہ تمہیں مشکل میں ڈال دیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، دیکھیے ان کی افواہہم، منہ سے ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔ وما تخفی، اور جو چھپی ہے، صدورہم، ان کے دلوں میں، اکبر، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کو بھی بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ منہ سے یہ اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں، اور لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ان کے دلوں کے اندر پوشیدہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا بغض اور دشمنی ہے۔ آگے کہا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً بیان کی جاتی ہیں تمہارے لیے واضح آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، اور تم ہو جو ان کو پیار کرتے ہو، دوست رکھتے ہو، یہ تمہاری
شرافت ہے، سادہ لوگ ہو تم ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے پیار نہیں کرتے، تؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو ساری کی ساری ام الکتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بالکل صحیح، جو ام الکتاب میں سے ایک کتاب مکمل جو ہے اس کا نام ہے ام الکتاب، اس میں سے ہمارے رب نے جب چاہا جتنا حصہ چاہا نکال کے دنیا کو دے دیا، اور پھر سورہ مائدہ جب نازل ہوئی تو کہہ دیا الیوم اکملت دینکم، آج ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ ہمارا ایمان پچھلی ساری کتابوں پر ہے، ہم عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہی نہیں ہیں، ان میں تعریفیں کر دی گئی ہیں، کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہودیوں پر گوشت اللہ نے حرام کیا تھا اونٹ کا، تو قل ہاتوا برہانکم، تو کوئی دلیل لے آؤ، تو ہم نے تو کبھی گوشت منع نہیں کیا۔ مقصد کیا ہے بات کا مطلب یہ ہے کہ جب رب نے چاہا جتنے قرآن کو نازل کرنا تھا اتنا کر دیا، اب آخر میں چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اللہ جی نے قرآن کو مکمل کر دیا۔ گویا ہمارا ایمان کیا ہے کہ تورات، زبور، انجیل اور صفات ابراہیمی، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی بکس ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ جی کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، اور ان پر ہمارا یہ ایمان ضروری ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، وہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ یہ بھی آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہوا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جب وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں، وَعَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے میں اپنی انگلیاں چباتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا غُزُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تم پر اتنے غصے ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا بے بس ہو کے بس نہیں چلتا کچھ کر، ایسے۔ تو یہ اللہ جی وضاحت کر رہے ہیں کہ تمہارے سامنے وہ یہ کہہ دیتے ہیں، یہ یہود کا کردار بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ وہ آپ کے سامنے، ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ یہود کا کردار ہے؟ کیونکہ یہی صورت ہمیں سورہ بقرہ میں بھی بتائی گئی ہے، اور جب سورہ بقرہ میں بتائی گئی ہے تو وہاں اہل کتاب نہیں تھے، وہاں یہود کا ذکر تھا۔ اہل کتاب کا ذکر سورہ آل عمران میں آ کے آیا ہے، اور جو تھا سورہ بقرہ اس میں میکسیمم ذکر جو ہے وہ یہود کا۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، کہ آپ کہہ دیں مر جاؤ تم اسی غصے میں، اسی غضب میں، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، جو آپ کے دلوں کے حال ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ان اگر تمسسکم، پہنچے تم کو، حسنتن، کوئی بھلائی، تسوہم، تو وہ بری لگتی ہے ان کو، وَإِن، اور اگر تصبکم، پہنچے، سیئۃ، تم کو، یفرحوا بہا، تو اس سے وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، پس تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو، لا یضرکم، نہ وہ تم کو کوئی نقصان پہنچا پائیں گے،
कैदुहुम, उनकी तमाम चालें बेकार जाएंगी, शया, कुछ भी ना कर पाएंगे। ठीक है। इन अल्लाह बिमा यामलूना मुहीत, यकीनन अल्लाह उनके आमाल का अहाता किए हुए है। वापस चले पीछे चलें वापस, जी, वापस पीछे दोबारा, वापस चले। दोबारा वही ना करें, बस बहुत हो गया, कह रही है बहुत हो गया। दोहराई तो कर लेना। चलें जी, वापस चलें, दोबारा दोहराई कर रही हैं इन्होंने। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज क्या है? आज 7 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी।